زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی سے رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ غینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادر اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس تفرقے اور پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام بخوبی واقف ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے خطبے کا عنوان اور جمعے کا خطبہ وقت اور حالات کی مناسبت سے دیا جائے. اس لیے امت محمدیہ جس کو اللہ رب العزت نے خیر امت بنا کر دنیا میں بھیجا اور ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا، رہبر بنا کر بھیجا، لیڈر بنا کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میری آپ کی زندگی محدود ہو کر کے رہ گئی. بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، بچوں کو اسکول سے لانا ہے، اب کیا پکانا ہے، بچہ بڑا ہو گیا، شادی کرنا ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، کب تک کرائے کے گھر میں رہیں گے، ذاتی گھر بنانا ہے. میری آپ کی سوچ محدود ہو کر کے جب رہ گئی تو معاشرے اور ماحول اور ملک اور دنیا کے اندر اسلام دشمن سازشوں کرنے والوں کو موقع مل گیا کہ اب یہ قوم کسی کام کی نہیں رہ گئی، ان کے اندر محمد بن قاسم جیسا جیالہ نہیں رہا، یا ان سے اوپر چلے جائیں تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سپہ سالار بھی نہیں رہا. یہ قوم کلمہ تو پڑھتی ہے نبی کا، گاتی ہے کسی اور کے گن، کھاتی ہے اپنے رب کا، سر جھکاتی ہے کسی اور در پر. دشمن نے ہماری ساری کی ساری سازشوں کو جو ہم اپنے تئیں اپنے صفوں میں بنتے ہیں، دشمن کو پتا چل گیا، دشمن اپنے پر کھول دیا،
دانے کی طرح ہمیں ہر دنیا کے ملک کے اندر چگنے لگا اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہی اور یہ بیچارہ مسلمان چیمگیاں کرتے رہ گیا۔ افسوس عزیزان محترم، دیکھتے ہیں ہم جمعے کو بھی جو ہمارے بھائی مسجد کو آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتنے دن کا فاقہ ان کو کرایا گیا ہوگا اور آج جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کھول دیا گیا ہوگا۔ یہ حال تو اس امت کے نوجوانوں کا ہے، یہ حال تو اس امت کے بزرگوں کا ہے، یہ حال تو اس امت کی عورتوں کا ہے کہ جمعے کے دن بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے طاقتور طریقے سے اللہ کے گھروں کی طرف چل چل کر آ نہیں سکتے یہ لوگ۔ اب یہ سارے حالات جب دنیا میں معلوم ہو چلے لوگوں کو، جو سازشیں ہمارے خلاف بننے والے تھے، جو ہمارے خلاف محنت کرنے والے تھے، ان کو پتا چلا تو ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف وہ دروازہ کھولا گیا جو کوئی دروازہ کبھی لگایا ہی نہیں گیا تھا۔ لیکن میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے تمام کے تمام دنیا میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 برس مکمل تک ودو محنت کرتے ہوئے، پیٹ پر 2 پتھروں کو باندھتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی صحبت برداشت کرتے ہوئے، اپنے خاندان سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے، کئی دن تک دانا اور پانی سے محروم رہتے ہوئے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اس دنیا کو دے کر کے گئے تھے، آج اس اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے۔ لیکن یہ قوم نہت تھی، کل اللہ تم سے پوچھے گا، یاد رکھنا عزیزان محترم، تم سے اللہ کل سوال کرے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ نبی کا اسلام بدنام ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ نبی کی حدیث پر ریمارک لگایا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا بتاؤ؟ نام لیتے ہو نبی کا، یقین رکھتے ہو نبی کے ذریعے سے جنت میں جانے کا، لیکن وہی نبی کی سیرت کو بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے، کچھ پتا بھی ہے کہ آج کے کسی ٹی وی چینل پر نبی کی حرمت کے خلاف بات ہوئی ہے اور نبی کی سیرت کے خلاف بات ہوئی ہے، قرآن کے قانون کے خلاف بات ہوئی ہے؟ تو ہم نے جتنے مسلمانوں سے سوال کیا، تمام مسلمانوں نے جواب دیا، ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ارے تم جو ٹی وی سجا کر رکھے ہو نا گھر میں، اپنے بیویوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کی نیتیں خراب کرنے کے لیے، اپنی بچیوں کو آوارہ بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو گانے بجانے کی محفلوں میں لے جانے کے لیے جو تم ٹی وی کو سجا رکھے ہو، اسی ٹی وی کے کیبل سے یہ سارا نشر ہو رہا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس، جس کی بنیاد پر ہم نے آج کے خطبے کا عنوان ہی لیا کہ دشمن کو یقین۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے کتنے غدار ہیں، میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ گھر میں قرآن موجود ہے لیکن میں کھولتا نہیں ہوں، گھر میں احادیث میں لگے ہیں لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں، مجھے تمام اسلام کے اصول معلوم ہے لیکن میں دھندا، تجارت، کاروبار کی فکر میں تمام چیزوں کو پٹھے پشت ڈال کر دنیا تک پیغام کو پہنچاتا نہیں۔ افسوس صد افسوس عزیزان محترم، دشمن کو جو یقین تھا آج سے نہیں، اور یہ آج کالے کرتوت کرنے والے دشمن کو بھی یقین ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر ان کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ کسی طرح سے اسلام کے خلاف میں کوئی سوچا چھوڑ دیا جائے، مسلمانوں کو ساری دنیا میں بدنام کر دیا جائے۔ آئیے آج کے نشست میں انشاءاللہ آخری الفاظ میرے یہی رہیں گے انشاءاللہ، اس خطبے کا آخری حصہ، کہ اس سازش سے میں آپ کو آگاہ کروں، وہ سازش میں آپ کو بتلاؤں جو میرے آپ کے گھروں میں چل رہی ہے، لیکن دیکھنے سے میری آنکھیں چوک جاتی ہیں، کیونکہ گانے سننا میرا وتیرہ بن گیا۔ جب تک سیریل نہیں دیکھے گی میری بیوی چین سے نہیں بیٹھ سکتی، جب تک کہ سیریل نہیں دیکھے گی میری بیٹی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ میں سارا دن تھکا ماندہ آتا ہوں، نمازوں کو ضائع کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، تجارت اور کاروبار میں بیٹھ کے لوگوں کا دماغ چاٹ کے گھر کو آتا ہوں، آدھا گھنٹہ تو کچھ اچھی چیزیں انٹرٹینمنٹ کے دیکھ کے سو جاؤں تو مجھے چین ملے۔ میں نے وتیرہ بنا لیا ہے اپنی زندگی کا۔ آؤ انشاءاللہ العزیز اس وقت کی میں بات کروں جب قرآن آسمان سے دھیرے دھیرے کشا بکشا وقتاً فوقتاً حالات کی مناسبت سے نازل ہو رہا تھا۔ ابھی حج کے حکام نہیں معلوم، روزہ، زکوٰۃ،
कुछ नहीं मालूम, सिर्फ एक चीज मालूम, मक्के की सरजमीन पर जिन आयतों का नुज़ूल हो रहा था वो तौहीद की आयतें थी। सिर्फ एक चीज मालूम थी मक्के के लोगों को, बस वो एक ही जानते थे कि अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। रोजा रखना नहीं मालूम, ज़कात देना नहीं मालूम, पड़ोसी के हुकूक नहीं मालूम, माँ बाप की इताअत नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम सिर्फ इसके सिवा। जब ये आयतों का नुज़ूल हो रहा था मक्के की सरजमीन पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों को चुन चुन कर इस्लाम का सिपाही बनाना चाह रहा था, अल्लाह ताला उनके दिलों में इस्लाम की रोशनी दाखिल कर रहा था, इस्लाम की मिठास उनके सीनों में फैल रही थी और वो लोग कलमा पढ़ते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करते हुए मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो रहे थे। उंगलियों पर गिने जाने वाले मुसलमान, कोई जम्मे गफीर नहीं, हजारों की तादाद नहीं, चंद मुसलमान उंगलियों पर गिने जाने वाले। जब अबू जहल को बात पता चलती है कि हाय हमारी तादाद कम हो रही है, अल्लाहु अकबर, आज के इस खुतबे में जरा कुछ लेकर जाओ दोस्त, और फिर मेरे उन भाइयों से जरा पूछना जो अपने चेहरों पर दाढ़ी भी रखते हैं, नमाज की टोपी भी रखते हैं, हय्या अलस सलात पर अल्लाह की बारगाह में जाकर सरों को झुकाते हैं, लेकिन आज अगर तौहीद परस्तों की तादाद ज्यादा हो रही है तो वो भाई परेशान है कि हाय हाय बदबख्ती, हमारी जमात में से 5 लोगों ने छलांग मार दी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये किसकी फिक्र थी? आओ इसके निश्चित में सुन के जाओ, बताओ इन जालिम लोगों को इतनी फिक्र क्यों हो गई अपने मसलक की, अपने इमाम की। हम तो उस इमाम की पैरवी करते हैं जिससे हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। गर्ज आसमान से आयतों का नुज़ूल, लोगों के दिलों में जगह बनना और लोग इस्लाम की तरफ ज़ौक़ दर ज़ौक़ आते चले जा रहे हैं, लोग कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान होते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अबू जहल को पता चला, अबू जहल के सीने में आग भड़की, अबू जहल परेशान हुआ, सोचने लगा अब क्या माजरा होगा, क्या मामला होगा। अगर यही मामला चलता रहा हमारे बाप दादा का दीन तो गर्क हो जाएगा। और मेरा आज का छोटा बड़ा भाई भी यही कहता है कि बाप दादा के तरीकों को ना छोड़ा जाए, बाप दादा के दीन को ना छोड़ा जाए, बाप दादा के दीन को छोड़ो तो गुमराह हो जाएंगे। यही अल्फाज अबू जहल के भी थे। फर्क सिर्फ यह है कि अबू जहल इस्लाम का दुश्मन होते हुए कह रहा था, ये लोग टोपी और नमाज के पाबंद होते हुए कह रहे हैं। अफसोस सद अफसोस अजदान मोहतरम, अबू जहल ने कहा कि हमारे बाप दादा का दीन गार्क हो जाएगा, बचाओ अपने दीन को, क्या कर क्या जाए, कुछ नहीं, एक प्रोग्राम तय करता है। और होशियार, जिसकी जबान तेज और तर्रार हो, जिसका जिस्म भारी भरकम हो, जिसके पास ताकत हो, ऐसे लोगों की तजवीज़ करता है और खुद उस काफिले में शामिल होता है। एक अबू जहल, एक नजर बिन हारिस, एक अखनज बिन शरीक, ये 3 लोग बैठकर मंसूबा बनाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को कैसे फना कर दिया जाए, कैसे इनके मिशन को रोक दिया जाए, कैसे इनको पसपा कर दिया जाए, कैसे मुसलमानों के दिलों में खौफ और दहशत का माहौल बनाया जाए। अल्लाहु अकबर, दुश्मन अजल से दुश्मन है इस्लाम का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और इस्लाम के चाहने वालों ने दुश्मन का हर दौर में मुंह तोड़ जवाब दिया है, अखलाक से भी दिया है, मुंह तोड़ से भी दिया है, अल्फाज से भी दिया है। तुम्हारे अंदर तो सारी की सारी सलाहियतें खत्म हो गई। अगर कोई बुराई की न्यूज किसी के मुतालिक तुमको मालूम हो जाए, आनन फानन शहर में फैला देंगे, कहेंगे हाँ उन्होंने ऐसा कर दिए गए थे, हाँ उन्होंने ऐसा कर दिए गए थे, हाँ उन्होंने ऐसा बोल दिए गए थे। ये तुमको आ गया, लेकिन इस्लाम की बात फैलाना तुमको नहीं आया। अबू जहल परेशान हुआ, सोचने लगा और फिर कहा, अरखम बिन अरखम के मकान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ हैं, आज रात हम उनका ताक़ुब करेंगे, पीछा करेंगे, और रात के अंधेरे में हम जाएंगे और जाकर के उनके क्या क्या वो बातें हमारे खिलाफ में लोगों को बताता उकसाता है वो सुनकर आएंगे। लेकिन नौकरी अलग अलग दिन रहेगी, एक ही दिन में हम 3 सरदार नहीं जा सकते। एक कमरे में 3 बड़े लोग उस वक्त के जाहिलाना निजाम वाले, मुशरिकाना निजाम वाले, जिनके लोग मुशरिक होते हुए भी इज्जत किया करते थे, अबू जहल, अखनज बिन शरीक, नजर बिन हारिस, एक ही कमरे में बंद हैं और तीनों सो रहे हैं। तीनों को नींद लगती है। अचानक अबू जहल उठा
اور پھر ارقم بن ارقم کے مکان کا رخ کرتا ہے اور جا کر سننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مشرکین کے خلاف میں اپنے لوگوں کو کیا اکسا رہا ہے. اللہ اکبر. گیا ابو جہل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں جو تشریف فرما تھے اور رات بھر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو قرآن آیات سناتے اور ان کی تربیت کیا کرتے تھے. دیوار کو کان لگایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہا اور اتنی سنتا رہا اور اللہ کے نبی کی باتیں اتنی بہترین معطر تھی کہ وہ دشمن کے کان بھی کھل گئے, اس کا سینہ پگھلنے لگا اور باتوں کے اندر محو ہو گیا, اپنے آپ کو بھلا دیا, اپنے مشن کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کی طرف کان کو لگا کر کھڑے رہ گیا. وقت گزرا, جب آسمان پر ستارے ٹمٹمانے لگے اور سحر کا وقت شروع ہوا, دھیرے دھیرے اندھیرا ختم ہو رہا ہے اور صبح کی روشنی آسمان پر دھیرے دھیرے کشاں با کشاں نظر آ رہی ہے. ابو جہل کی نگاہ اچانک آسمان کی طرف پڑی تو جھٹکا کھا گیا. سوچنے لگا, ہائے میری بدبختی, میں تو محمد کے خلاف میں آیا تھا لیکن اس کی باتیں تو اتنی زبردست ہے کہ ہر کوئی سننے کو جی چاہتا ہے. دشمن تھا, یقین تھا نبی کی بات اچھی ہے, لیکن آج کے مسلمان کو اپنے امام کی, اپنے مرشد کی, اپنے ماں باپ کی بات اچھی لگتی ہے سوائے نبی کے بات کی. افسوس, صد افسوس, یہ کب تک تم دشمنی کرتے رہو گے نبی کی اعمال, نبی کے طریقوں سے. عزیزان محترم, غرض ابو جہل کو جھٹکا لگا, میدان چھوڑا, گھر چھوڑ کر اوپر جو پہاڑ پر گھر تھا اتر کر ڈھلان پر نیچے آ رہا ہے. ابھی اندھیرا اور اجالا دونوں ٹکرا رہے ہیں, سحر کا وقت ہے, چہرے جانے پہچانے نہیں جا سکتے. اچانک ابو جہل جب اتار پر تیزی سے اتر رہا تھا, اندھیرے میں ایک آدمی سے مونڈے سے اور مونڈا ٹکرا جاتا ہے. جب مونڈا ٹکرا جاتا ہے دونوں نے ایک دوسرے سے کہا, تم کون, تم کون. دونوں نے آوازوں کو پہچانا. ابو جہل کہتا ہے, اخنس بن شریق تم یہاں. اخنس بن شریق کہتا ہے, ابو جہل تم یہاں. عمر بن حشام تم یہاں کیا کرنے آئے تھے. دونوں کی گفتگو چل رہی تھی. تیسرا آدمی داخلہ لیا, نضر بن حارث. نضر بن حارث کہتا ہے کہ تم دونوں کیا کر رہے ہیں یہاں پر, ایک ایک آدمی کی نوکری تھی, تم دونوں کیا کر رہے ہو. ابو جہل سارا ماجرا بیان کر دیا. اخنس بن شریق نے کہا کہ میں بھی سوچنا چاہتا تھا آخر یہ آدمی کہتا کیا ہے, تمہارے پیچھے میں بھی نکلا, اس کی باتیں سنتا رہا. نضر بن حارث نے کہا میں بھی تمہارے پیچھے نکلا, اس کی باتیں سنتا رہا. اس کی باتیں تو اتنی گھر میں دل میں جگہ کر لینے والی ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کے متعلق تو یہ کہا گیا تھا, لیکن ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جو چہرہ بنایا ہے اللہ نے, اس کو ذرا کبھی ٹٹول کے دیکھو کہ میں نبی کی سنت کو کتنے مرتبہ گھس گھس کے یہاں سے نکال دیتا ہوں, میں نبی کی سنت کو کتنی مرتبہ ٹرم کرا دیتا ہوں, میں نبی کی سنت کو کتنی مرتبہ اچھے لگتی ہے مجھے. کبھی دیکھ لینا. یہ بھی دشمن کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات دل میں اتر جانے والی ہے, لیکن کیا مسلمانوں کو یقین ہے اس کا؟ کیا مسلمان یقین کرتا ہے نبی کی بات سے؟ کیا ہو گیا ہے دوستو, جس نبی کے ذریعے سے تم کو جنت میں جانے کا یقین ہے, صرف نام لے کر جنت میں اگر جانا ہوتا تو میرا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ پر جھیل کر اپنے جسم کو جلایا نہ ہوتا. اگر صرف نام نبی کا لے کر جنت میں جانا اگر ہوتا تو میری ماں سمیہ کو شہید کا مرتبہ نہیں ملتا. غور کرو عزیزان محترم کہ آج میں اور آپ کتنا یقین رکھتے ہیں اپنے نبی کی بات پر. پہلا دن گزرا ابو جہل, نضر بن حارث, اخنس بن شریق کا. دوسرا دن آیا, دوسرے دن سیم معاملہ, وہی ہوا جو ہونا تھا. اب تیسرے دن انہوں نے کہا کہ ہمارے محمد کی باتوں کا اثر ہمارے دلوں پر بھی ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میاں کہ کل کو اس کی باتیں ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کے دین پر آ جائے. بچنا چاہیے ہم کو. اللہ اکبر. غور کرو عزیزان محترم, کیا جملے, کیا انداز, کیا سوچ, کیا فکر. اور آج وہ باتیں ساری کے ساری مجھ پر اور آپ پر صادق آتی ہیں کہ آج میں اور آپ نبی کا نام لیتے ہوئے بھی آج میرا عالم کیا ہے. میرا نبی کا نام لیتے ہوئے بھی میں کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہوں. آج نبی کا نام لیتے ہوئے بھی آج میں کیسا دشمنوں کا سپورٹر بن جاتا ہوں. افسوس, صد افسوس ان ماں باپ کے اوپر, ان نوجوانوں کے اوپر تف ہے. ان ماں باپ سے پوچھے گا میرا رب قیامت کے دن پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھے گا کہ یہودیوں نے
تھوڑے بال بازو کے کاٹ لیے, تھوڑے بال بیچ میں کے کاٹ لیے, کچھ بالوں کو بڑے کر لیا, کچھ بالوں کو چھوٹے رکھ لیا, اور ساری کی ساری مسلم امہ پر اتنا زیادہ اثر بیٹھا کہ یہودیوں کی طرح بال کٹانے مسلمانوں کو آ گیا, لیکن نبی کی بات سن کر چہرے پر داڑھی رکھنے نہیں آیا. افسوس, صد افسوس, ایسے ماں باپ پر تف ہے, لعنت ہے ایسے ماں باپ کے اوپر جو اپنی اولاد کو بےخودگی میں دیکھتے ہیں لیکن ان کی مخالفت کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ اتنا معذور کر دیا تم کو, تمہارا مرتبہ تو وہ طاقت کے ذریعے سے بنایا تھا اللہ, لیکن تمہارے حرکات و سکنات, اولاد سے دشمنی کی محبت نے تم کو اتنا غرق کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اثر انگیز الفاظ اپنی اولاد کی سہولت کے لیے نکال ہی نہیں سکتا. غرض وہ دشمن تھا ابو جہل, نضر بن حارث, اخنس بن شریق. کبھی دشمنوں کے نام بھی یاد رکھ لیا کرو, اچھے اچھے شکلوں کے نام, ناچنے والوں کے نام, گانے والیوں کے نام, سیریلوں میں کام کرنے والوں کے نام, کرکٹ کھیلنے والوں کے نام. ایسا پوچھو میرا بھائی ایسا بتا دے گا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیر نہیں لگائے گا. وہ ایسا کھیلتا ہے, وہ ایسا ڈالتا ہے, وہ ایسا نکالتا ہے, یہ تمام بتائے گا. لیکن اسلام کے دور میں جب اسلام پنپ رہا تھا اس وقت کون دوست تھا اور کون دشمن تھا, یہ بتانے سے میری امت خاصی رہی ہے. افسوس, صد افسوس عزیزان محترم. تیسرا دن جب آیا تو ابو جہل نے تجویز پیش کی, کہا محمد کی باتوں کا ہمارے سینے پر, ہمارے دلوں پر, دماغوں پر اثر ہو رہا ہے, لہٰذا آج ایک کام کیا کرتے ہیں, ایک ہی کمرے میں تو ہم سوتے ہیں لیکن ہم تینوں ایک دوسرے کے پیروں کو رسی باندھ کر سوئیں گے, تاکہ کوئی آدمی اٹھ کر کے اگر جانے لگے تو جھٹکے سے دوسرا آدمی اٹھ جائے گا اور وہاں جانے سے بچ جائے گا. اللہ اکبر. نبی کے مشن کو روکنے کی کتنی کوشش اور نبی کی سچائی پر کتنا یقین اس وقت کے دشمن کو تھا, لیکن افسوس, صد افسوس, کیا آج مسلمانوں کو یہ یقین ہے؟ آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی خبر پر سر مت جھکاؤ, اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, تو فوری میرا مسلمان بھائی بڑے ترے باز خان کے انداز میں سوال کرے گا اور کہے گا کہ نہیں, ایسا نہیں بولنا چاہیے, اللہ کے ولی ہیں, ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے نبی نے کہا مت جھکاؤ, تیرا یہ چور مرشد کہتا ہے کہ جھکاؤ, تو بات کس کی مانتا ہے, کس کی تو بات مانتا ہے آج؟ افسوس, صد افسوس عزیزان محترم. نبی کہتے ہیں کہ چہروں پر داڑھیوں کو بڑھا لو, مونچھوں کو ترشوا لو. گھر میں سے قانون پاس ہوا, ماں نے کہا, باپ نے کہا نہیں بیٹا تمہاری عمر ابھی ہے کیا, داڑھی رکھ لیں گے تو بڈھے نظر آئیں گے, ابھی بعد میں رکھنا, اولاد ہوگی جب تمہاری زندگی میں آ جائے گے تو داڑھی رکھنا. تم بات کس کی مانتے ہو, بات کس کی مانتے ہو؟ ماں نے کہا گٹکا مت کھاؤ, کھا کے آتے. باپ نے کہا رات کو جلدی آؤ, دیر سے آتے. وہاں مخالفت کرتے اور جہاں پر نبی کی بات آتی وہاں پہ ماں باپ کے اوپر چھوڑ دیتے. یہ افسوس, دشمنی کا انداز ہمارا ہے, یہ بڑا خطرناک انداز ہے. دشمن کو یقین تھا کہ نبی کی بات سچائی پر مبنی ہے اور سچی بات میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. افسوس, صد افسوس, کاش کہ یہ یقین میرا اور آپ کا ہو جاتا عزیزان محترم, تو آج جوتے اور لاتیں کھانے کی نوبت نہیں آتی, شام کی سرزمین پر خون نہیں بہایا جاتا, برما کی سرزمین پر پھانسی نہیں ہوتی, مصر ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا, بیت المقدس کے ٹکڑے آج نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اسلام کو چاہ کر مذاق بنا دیا, اسلام پر چل کر اسلام کا مذاق بنا دیا. اسلام کے قانون کو لینے کے بجائے وہ قانون میں نے اور آپ نے لیا جو دشمنوں کا قانون تھا. آج بھی سدھر جانے کا موقع ہے. اس خطبے کے آخری حصے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں تو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں بہت سے بھائی اور بہنیں ان واقعات سے, ان حالات سے, ان سازشوں سے واقفیت نہیں رکھتے. بس منحوس زندگی گزار رہا ہے انسان, روز کا اچھا کھانا, روز کا اچھا کپڑا, روز کی گاڑی, روز کا پیسہ, بینک بیلنس, پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے انسان. سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے, لیکن جو چھوڑ کر جانے والی چیزوں کی فکر لگ گئی اور جو بچ کر تمہارے ساتھ جانے والا ہے اس کی فکر پوری ختم کر دیا میں نے اور آپ نے. آؤ, دوسرا دشمن ولید بن مغیرہ, خطرناک دشمن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا مذاق بنانے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹوں کو بچھا دینے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچیوں کو ستانے والا,
اور لوگوں کے درمیان میں نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو اسلام اور نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکسانے والے کا نام ولید بن مغیرہ۔ جب اس کی حرکتیں بڑھنے لگی، دشمنی سر چڑھ کر بولنے لگی، اللہ کے نبی کے خلاف کڑاکے سے بولنے لگا، بانگے درا بولنے لگا، کھلم کھلا بولنے لگا، اب اللہ رب العزت کو بھی حیا آئی کہ میرے نبی کو بار بار تکلیف دیتا ہے ایک آدمی، میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے ایک آدمی سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم کی کچھ آیتوں کا نزول کر دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان مت ہوئیے، یہ جو آدمی آپ کو ستانے والا ہے، یہ جو آدمی آپ کو پریشان کرنے والا ہے، مسلمانوں کو ستانے والا ہے، یہ آدمی اصل میں اس کی ماں کی ناجائز اولاد ہے، اس کے نطفے میں فرق ہے، جو معاشرے میں گندگی پھیلاتا ہے، جھوٹ کو پھیلاتا ہے، مسلمانوں کی مخالفت میں پھیلاتا ہے، نبی کی شخصیت کو بدنام کرتا ہے۔ جب یہ باتوں کا نزول کیا اللہ رب العزت نے، ولید بن مغیرہ جیسے دشمن کو معلوم ہوا، ولید بن مغیرہ کے کانوں میں جب الفاظ نے داخلہ لیا تو ولید بن مغیرہ ہل کر رہ گیا اپنی جگہ پر۔ دشمن لیکن پلٹ کر کہتا ہے محمد نے جو کہا ہے وہ بالکل 100% صحیح ہوگا، 100% میں یقین کرتا ہوں یہ صحیح ہوگا، محمد جھوٹ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ۔ اپنی ماں کے پاس گیا، ہاتھ میں تلوار لیا ہوا، ماں کی گردن پر تلوار رکھا اور پوچھنے لگا، اے میری ماں بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ محمد میں دشمن ہوں اس کا، لیکن یہ جو بات اس نے بتایا میں یقین کرتا ہوں سچائی پر مبنی ہو، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہ رہا ہوں کہ تم کیا کہتی ہو اس معاملے کے اندر۔ ماں نے اپنے لال سے پوچھا بتاؤ ماجرا کیا ہے، کیا کہا اس محمد نے؟ بیٹے نے تلوار ماں کی گردن پر رکھی اور پوچھا، محمد کہتا ہے کہ میں تیری ناجائز اولادوں میں سے ہوں۔ ماں نے کہا جان بخشی ہو تو ایک جملہ کہوں؟ بیٹے نے تلوار ہٹا لی، کہا جا معاف کرتا ہوں، بول سچائی کیا ہے؟ صرف محمد کی بات کی تصدیق کرانے آیا ہوں، ورنہ یقین تو محمد کی بات پہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، دشمن کر رہا ہے، دوست تم کرتے ہو؟ اپنے پیچوں کو ٹخنوں سے اوپر کرنے نہیں آیا تمہیں، 5 وقت مسجدوں کو بھرنے نہیں آیا تمہیں، پھر نبی کا نام لے کر کہتے ہو کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں، میں نبی کے نام پر جان و مال دینے والا ہوں۔ ارے تمہارے ایسے جان و مال سے کچھ نہیں ہوگا دوست، جب تک کہ تم صحیح عمل کر کے اس معاشرے کو منوا لیتے نہیں، جب تک کہ اللہ تم سے ناراض رہے گا، یاد رکھنا ہے بات کو۔ وہ دشمن کہنے لگا نہیں محمد کی بات یقین ہے، صرف تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ماں نے کہا جان بخش دے، بیٹے نے تلوار ہٹا لی، ماں نے دیکھا بیٹا تلوار ہٹا لیا، جان بخش رہا ہے، ماں نے 2 الفاظوں میں بات ختم کرتے ہوئے کہا بے شک محمد نے صحیح کہا، میں تیرے باپ، تو میرے شوہر کی اولاد نہیں، وہ چرواہا جو بکریاں چراتا ہے اس کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، دشمن کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلے ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی پر مبنی بھی ایک بات میرے اور آپ کے متعلق کہی تھی۔ کاش کہ مسلمان اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے۔ ایک دشمن سمجھ سکتا ہے نبی کی بات یقین ہے، لیکن مسلمانوں کو یقین کب آئے گا دوست؟ مجھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو گیا آخر۔ گھر میں 30 پاروں کا قرآن موجود ہے لیکن کبھی پڑھتا نہیں ہو، سچائی پر مبنی ہے، ایک واقعہ، ایک آیت، ایک بات بھی اس میں جھوٹ نہیں مل سکتی آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن کیا سچائی پر آنا چاہتے ہیں؟ آج دنیا کمانے کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، دنیا کمانے کے لیے میں نے نبی کی سنتوں کا مذاق بنا دیا، دنیا کمانے کے لیے میں نے حرام اور حلال کے فرق کو ختم کر دیا، دنیا کمانے کے لیے میں نے آج دھوکہ دہی کے نظام کو قائم کر لیا، اور سوچتا ہوں کہ جب تک کہ 2-4 جھوٹ نہ بولو اور مال کو نہ بیچو میرے بیوی بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ انسان کے ذہن اور سوچ و فکر میں آ گیا۔ آئیے سچائی کی بات، میرے اور آپ کے آقا نے میرے اور آپ کے متعلق، انسانوں کے متعلق کیا کہا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک آدمی موت سے بچنے کے لیے
دوڑ لگاتا ہے اور یہاں تک چلا جاتا ہے کہ جہاں اطراف سے پورے پہاڑیاں ہو, بیچ میں ایک کمرہ بنا ہوا ہو جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو, کسی کا داخلہ ہی نہیں ہو سکتا, اس کمرے کے اندر جا کر وہ آدمی چھپ گیا اور یقین کرتا ہے کہ مجھے یہاں موت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی اگر لوہے کا اگر سارے کا سارا محل تعمیر کر لے, جہاں باریک سراغ بھی نہ ہو اس میں بھی اگر وہ چھپ جائے, موت کا وقت اگر آ جائے گا تو موت اسے وہاں پر بھی آ پکڑے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین ہے نہیں؟ مسلمانوں یقین ہے, کرتے ہیں, لیکن یہ جو نفس ہے نا میرا اتنا موٹا طاقتور ہو گیا ہے کہ بیچاری میری روح مرتنگی ہو گئی, کمزور, نکمی, ناکام ہو گئی, نڈھال ہو گئی. نفس بار بار روح کو ڈراتا ہے, کہتا ہے روح میری بات مان, میں تیری نہیں مانوں گا, میری بات مان, یہ کر. روح کام جاتی ہے اور کر لیتی ہے. یہ حال میں نے اور آپ نے بنایا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ جس طریقے سے لوہے کے کمرے میں ایک آدمی جا کر چھپ جاتا ہے, موت اس کو آ کر اچک لیتی ہے, اسی طریقے سے ایک آدمی جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے کام کرنے کے لیے نکلتا ہے اور لوگوں کے سدھار کے لیے نکل جاتا ہے اور لوگوں تک اسلام پہنچاتا ہوا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جیسا موت کو لگایا تھا اس سے پہلے اس کا رزق پہنچ جاتا ہے. ہے یقین؟ کرتے ہو یقین؟ نہیں, بڑا مشکل ہے. ارے آپ تو لا کر پھنسا رہے ہو مولوی صاحب, اب جاؤں گا نہیں, کام کروں گا نہیں, نوکری نہیں کروں گا, کام نہیں کروں گا, اسلام اسلام بولتے بیٹھ جاؤں گا تو بیوی کل غصے میں آ جائے گی, بھوک سے مر جائے گی, بچے اڑیاں رگڑ لیں گے, گھر میں فاقہ آ جائے گا, ہے سو بھی تمام سامان بیچنے کی نوبت آ جائے گی. ارے پلاننگ غلط کر کے کامیابی کی امید کیسا رکھتے بابا؟ پلاننگ اچھی بناؤ نا, یقین تو کرو اپنے رب پر کہ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی بات کو پہنچانے نکل رہا ہوں, اب میری ذمہ داری, میرے چلانے کی ذمہ داری تیری ہے. یقین کرو. جمعے کے دن بھی آتے ہو تو لڑکھڑاتے ہوئے, پیروں میں جان نہیں, کمر میں جان نہیں, یوں کرتے ہوئے, مسکراتے ہوئے, ڈھیلا مانجا بن کے جمعہ سن لیتے یوں یوں کر کے, کچھ سمجھ میں آتا کچھ نہیں سمجھ میں آتا, بس اٹھ کے باہر چلے گئے تو پھر وہی عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. یہ حال بنا لیا دوست, یہ حال میں نے اور آپ نے بنا دیا. جمعے کے دن مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم سمجھ جانا چاہیے آج ان کی ایمان کی حرارت کا دن ہے. آج مسلمان اپنے گھر سے نکلنے والا ہے, آج مسلمان اس کی عبادت گاہ کو جانے والا ہے, آج مسلمان کی طاقت بڑی ہوئی ہوتی ہے. لہذا دشمن تھرا جانا چاہیے تھا, لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ تم تھرا جاتے ہو, دشمن جشن منا لیتا ہے. کہاں ایمان ہے تمہارے پاس؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی بات کو مانو گے؟ ولید بن مغیرہ نے یقین کرتے ہوئے کہا محمد کی بات پر یقین ہے, میں تصدیق کرانے کے لیے آیا ہوں. لیکن نبی نے کہا جمعے کے دن سب سے پہلے مسجدوں کو چلے جاؤ, فائدہ زیادہ ہوگا. جو آخری میں جائے گا, خطبہ شروع ہونے کے بعد جائے گا, اس کا نام رجسٹر میں نہیں شمار کیا جائے گا, بغیر جمعہ پڑھا کے چلا جائے گا. قیامت پر رجسٹر کھلے گا تو بغیر جمعے کے نکلے گا. میرے نبی نے واضح کر دیا. مسلمان کب آتے بھائی؟ ہے یقین یہ بات کے اوپر؟ یقین کرتے ہو؟ نہیں دوست, نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. بیوی کی محبت, بیوی کا چہرہ, اولاد کی محبت, تجارت, کاروبار, گھر کا صوفہ, گھر کی چھت, فین, اے سی, کولر, تمام چیزیں اچھی لگنے لگی تو مسجد کو کون آئے دوست؟ کون آئے مسجد کو؟ افسوس, نبی کی بات پر یقین کر لو. دشمن کو یقین تھا, آج مسلمانوں کو یقین نہیں ہے. دشمن یقین کرتا تھا. آؤ اور ایک دشمن کی بات بتا کر آخری کا حصے میں آ جاؤں انشاءاللہ. ایک اور دشمن ابو لہب, جس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ لہب کا نزول کر دیا, سورہ لہب کا خلاصہ نازل کر دیا قرآن کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے جب کبھی پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو بھی دشمن کہا, لیکن اس کے متعلق سورہ نازل نہیں ہوا. لیکن سب سے زیادہ کڑیل اور خطرناک جو دشمن تھا ابو لہب کے متعلق اللہ نے سورہ نازل کر دیا. اس کی حرکات, سکنات, سوچ اور فکر, اس کی بیوی کے چال چلن, انداز دشمنی کو اس سورے کے اندر اللہ نے نازل کر دیا. کاش کہ پڑھا ہوتا میں نے اور آپ نے دل کی گہرائی کے ساتھ قرآن کو,
کاش کے پڑھا ہوتا میں نے اور آپ نے قرآن کو دل کی گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ جنت میں جانے والے راستے کو تلاش کرتے ہوئے، تو آج معاشرے میں میرے اور آپ کی درگتیاں نہیں بنائی جاتی دوست۔ آؤ، ابو لہب نے ایک ایسا جرأت مندانہ اقدام کیا جس سے میرے نبی کو سخت تکلیف پہنچی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، یہ 2 بیٹوں کا نکاح نبی کی نبوت سے پہلے نبی کی 2 بیٹیوں سے ہو گیا تھا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 بیٹیوں سے ابو لہب کے 2 بیٹوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ کے نبی نے آ کر کے لات کے خلاف بولا، منات کے خلاف بولا، حبل کے خلاف بولا، باپ دادا کے دین کے خلاف بولا، میری نبوت کو تسلیم کرو بولا، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، یہ معبودوں کا باطل نظام ختم کرو بولا۔ جب اللہ کے نبی کے الفاظ بکھیر رہے تھے، ابو لہب نے کہا کہ محمد کو میں ایسے تکلیف نہیں دے سکتا، ایسے اسے تکلیف دوں گا جس سے اس کا دل بیٹھ جائے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ آپ نے بیٹوں کو آ کر اکسایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، محمد سے دشمنی اگر نکالنا ہو تو ان کے بیٹیوں کو طلاق دے دو اور باپ کے گھر بھیج دو۔ ایک باپ کے اوپر سب سے زیادہ ستم کیسے گزرتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کا شوہر طلاق دے دے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے، 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیا نبی کے۔ نبی پریشان ہو گئے، دل بیٹھ گیا، سوچنے لگے یا اللہ کیسے دشمن سے نپٹوں، میرے غفور الرحیم، اتنا بڑا دکھ میرے گھر میں آ گیا، میری جوان بیٹیاں پلٹ کر اپنے شوہروں کو چھوڑ کر میرے گھر میں داخلہ لے لیا، اللہ میرے بیٹیوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے، اور اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوئی تو اللہ کے نبی نے بد دعا کی اور کہا یا اللہ تیرے بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑ ابو لہب کے 2 بیٹوں پر چھوڑ دے جو ان کو کھا جائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے بد دعا کی۔ ابو لہب کو معلوم ہوا جو دشمن تھا، لیکن یقین کتنا پکا تھا، ایسا نہیں کہا کہ ہاں چلو بول لیا دیکھیں گے، اب بولتے رہتے ایسے ہو جاتا کیا۔ ہمارے پاس ہے الفاظ، یہ ہم بھی کرتے ہیں ایسے الفاظ، ہم کرتے ہیں ایسی حرکتیں، اونچی حرکتیں، لیکن دشمن تھا ابو لہب۔ یقین ہوا، کان میں بات پہنچی، لوگوں نے کہا جاؤ محمد نے بد دعا کر دی، بیٹوں کی خیر نہیں ہوگی۔ ابو لہب نے کہا کیا کہا، جلدی بتاؤ۔ کہا کہ ایسا ایسا ماجرا ہوا، ایسا ایسا کہا۔ ابو لہب کہتا ہے کہ اب میرے بیٹوں کی خیر نہیں، محمد کی بد دعا کام کر دے گی، میں یقین کرتا ہوں، اور میرے بیٹوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جس کے متعلق سورہ نازل کیا گیا، وہ ابو لہب کہہ رہا ہے کہ یقین ہے مجھے محمد کی بات پر کہ بات رائے گا نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی، یقین ہے مجھے، اب یہ بھیڑی آئے گا میرے بیٹوں کو کھا جائے گا۔ اور ہوا یہی، حفاظت میں رکھا اپنے بیٹوں کو، اطراف سے پہرے داری میں، بیچ میں سلا دیا، لیکن رات کے 3 پہر سب کو نیند لگ گئی اور 2 بھیڑیے دوڑتے ہوئے آئے اور ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو کھا کر چلے گئے، قافلے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ابو لہب نے کہا میں کہتا تھا نا کہ محمد کی بات سچائی پر مبنی ہے، وہ سچ بولتا ہے، اور اس کی دعا قبول ہوئی اور میرے بیٹوں کا انجام یہ ہوا۔ کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے نبی کی بات پر؟ اگر ہے دوست تو آج کا یہ خطبہ میرے اور آپ کے لیے کارآمد ثابت ہونا چاہیے۔ میں اپیل کروں گا ان ماں بہنوں سے جو سیریلیں دیکھنے کے عادی ہیں، اپنے گھروں سے یہ ٹی وی سسٹم کو ختم کر دو میری ماں، اپنے گھروں سے یہ گانے بجانے کی محفلیں ختم کرو میری امی، میری بہن، یہ ختم کرو ماں۔ میری ماں بہنوں جب بھی باہر نکلو تو پردے کے ساتھ، محرم کے ساتھ نکلو، اور اکیلے پھرنے کی عادت چھوڑ دو۔ گاڑیوں پر نکل گئے اکیلے چلے گئے، بازار میں چلے گئے اکیلے چلے گئے، یہ کہاں کا سسٹم بنایا ہے ہم نے، یہ کہاں کا سسٹم؟ نبی نے بغیر محرم کا کچھ بھی سفر کرنے دو، باہر نکلنے دو، عورت کو نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، تمہارے اوپر بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ نبی کی بات کو یقین جانتے ہوئے رزق کا دینا کسی باس، کسی انسان، کسی پڑھے لکھے، کسی آفیسر کے ہاتھ میں نہیں، یہ بات رکھنا، بات ذہن میں بٹھاؤ اس بات کو، رزق کا دینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، رازق الرحیم ہے۔ علامہ اقبال نے اسی ضمن میں کہا تھا کہ فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ، خیال رزق ہے رزاق کا نہیں۔ آج انسان کی ساری فکر کہاں ہے؟ نیند میں سے اٹھتے کیا سوچتا ہے انسان؟ اب کیا کماؤں، اب کیا کماؤں، اب کیا کماؤں، اب کیا کماؤں، جمع کر کے رکھا سو کہاں جا رہا پتہ ہی نہیں ہے، وہ چھوڑ کے مر جا رہا، بعد میں اولاد آپس میں لڑ کے خون خرابہ کر لے رہی، عدالتوں کا دستک دے رہی،
आपस में कैसा कर ले रही, बदनामी का टोकरा बाबा के सर पे डाल दे रही। काश के बुढ़ा जिंदगी में करके नहीं मर गया, यह आज हालात देखने को नहीं मिलता था। ये तमाम चीजें क्या है दोस्त, ये यकीन अगर करते हो तुम तो ये चेहरों पर नबी की सुन्नत को बढ़ने दो, इसकी फिक्र मत करो, तुम बढ़ने दो जितनी बढ़ती है। इसको छोटी करने की फिक्र अगर करोगे तो जन्नत छोटी होती चली जाएगी तुम्हारे वास्ते, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमेशा के लिए जन्नत से दूर कर दिए जाओगे, जहन्नुम पूरी बढ़ा दी जाएगी तुम्हारे लिए। ये बात नोट करके चलो। मैं नहीं कहता दोस्त, मैं नहीं कहता, मैं कोई ऑर्डर पास करने वाला नहीं हूं इस्लाम का, मैं कोई ऑर्डर पास देने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको चेतावनी दे सकता हूं, इंतबाह दे सकता हूं, कुरान के अल्फाज रखकर कह सकता हूं, नबी की सीरत रखकर कह सकता हूं कि दाढ़ियों को हाथ मत लगाओ दोस्त, हमारी पहचान बनाओ, माशरे के अंदर बनाओ पहचान। एक घर से 4 भाई निकलते हैं तो एक भाई को दाढ़ी, बाकी के 3 सफा चट। पता ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन से भाई को दाढ़ी है, कौन सा मुसलमान है, कौन क्या कर रहा है आखिर। अफसोस, रिस्क का देना रब के हाथ में। ये बात सहन के चलो, सोच के चलो, जहन में बिठा के चलो। अफसोस है आज भी हैं अल्लाह वाले ऐसे जो दाढ़ी को मुकद्दम रखते हुए दुनिया के कानून को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, है ऐसे माशाअल्लाह, और मुझे और आपको भी करना चाहिए। आओ, वो दुश्मन को यकीन था, और आज एक आदमी को जिस साजिश की बात मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, कान खड़े करके सुनो जरा। अगर इधर उधर जहन है तो मुंज मत कर लो, और फिर सोचो कि 23 बरस में जो इस्लाम आसमान से नाजिल हुआ उसका आज कैसे मजाक बनाया जा रहा है। और अफसोस है यहां की हुकूमत पर, अफसोस है यहां की मीडिया पर, कोई ये लोग एक नुक्ता भी नहीं छोड़ते, एक नुक्कड़ भी नहीं छोड़ते। जब जब इस्लाम की मुखालिफत करना हो, अपनी जबानों को बांगे दरा करते हुए इस्लाम की मुखालिफत में आ जाते हैं ये लोग। इस्लाम की अच्छाइयां कोई चैनल पर नहीं बताई जाती, मुसलमानों के कारनामे कोई चैनल पर नहीं बताए जाते, बुराइयां इतनी बताएंगे कि सारी दुनिया देख करके कहेगा इस्लाम सबसे खराब मजहब है। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। क्या हो गया है तुम लोगों को आखिर यार। एक आदमी बलूचिस्तान की सरजमीन का रहने वाला, पाकिस्तान में आकर पनाह ली, पाकिस्तान में जिसकी जिंदगी गुजरी, जवानी से लेकर बड़ा हुआ, डिग्रियां हासिल की, और फिर पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ काम करने की बुनियाद पर, इस्लाम के खिलाफ हरकतें करने की बुनियाद पर, मेरे नबी की हदीसों को झुटलाने की बुनियाद पर, कुरान के कानून को तब्दील करने की बुनियाद पर उसे शहर बदर कर दिया गया, मुल्क बदर कर दिया गया। पाकिस्तान ने लात मारा तो उसे उछल कर कनाडा ने साथ देकर के, हाथ देकर के अपने मुल्क में जगह दे दी। कनाडा की सरजमीन पर चलता रहा, पलता रहा, और वहां से इस्लाम के खिलाफ मुकम्मल साजिशें करता रहा। और जब हिंदुस्तान की मीडिया को, हिंदुस्तान की हुकूमत को जब उसके कारनामों के बारे में पता चला कि मुसलमानों के खिलाफ में बोलता है, बुरखे के खिलाफ में बोलता है, काबे के खिलाफ में बोलता है, शराब को हलाल बताता है, सुअर को खाना जायज करार देता है, किसी के सामने रखा हुआ खाना खाना हराम नहीं कहता, बल्कि जो मुंह को आया कहता है, ऐसे आदमी को आनन फानन हिंदुस्तान की सरजमीन ने जगह दी, और वो आदमी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पनप रहा है आज। सोचो जरा, तुम मस्जिदों को भरने नहीं आया, कुरान तुमको पढ़ने नहीं आया, तुम साजिशों के मुतालिक जानोगे क्या? तुम कैसे कैसे चैनलों पर बिठाकर उसको इस्लाम के खिलाफ में बोला जा रहा है आज। सफा चट, क्लीन शेव, न दाढ़ी ना मूछ, जानता ही नहीं इस्लाम क्या है। उस आदमी को और चैनलों पर बिठाकर कहा जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, इस्लामिक स्कॉलर का नाम दे दिया गया, उससे पूछा गया कि मुसलमान काबे को जाते हैं, क्यों जाते हैं मुसलमान काबे को? हम भी तो एक पत्थर को रखकर पूछते हैं तो हमको बुरा कहा जाता है, और मुसलमान जाकर काबे के तरफ पत्थर के घूम कर आते हैं, वो जायज हो गया। तो इस बदखुमाश आदमी ने क्या कहा, जरा कान खोलकर सुनना अजीजान मोहतरम, सुनकर जाने के आदि मत बनो दोस्त। इस्लाम के एक सिपाही बनो, इस्लाम के खादिम बनो, इस्लाम के बचाने वाले बनो। इसी से सरबुलंदी है हमारी। ये छोड़ दोगे तो पसपा हो जाओगे। उसने कहा कि काबे की औकात हमारे अंदर कुछ नहीं है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। ऐसे कितने भाई यहां बैठे हैं, ऐसे कितने बहनें यहां बैठी हैं जिनको ये सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना। अभी तो T20 चल रहा है, तो बस उससे देखने से फुर्सत मिले तब ना।
اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے سوچیں گے. وہ دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جاتی ہے, کمر تھک جاتی ہے, دماغ تھک جاتا ہے, اب باقی دیکھنے کی کوئی چانس نہیں رہتی. اب باہر نکل کر کے نئے نئے چہرے دیکھیں گے معاشرے میں پھر کر کے, اس سے زیادہ آتا ہی کیا مسلمان کو. کہتا ہے کہ اسلام میں کعبے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب آپ دنیا چھوڑ کر جانے والے تھے تو لوگوں نے نعوذ باللہ آ کر کے پوچھا کہ اب دنیا سے آپ تو چلے جا رہے ہو, آپ کے رہنے تک تجارتی قافلے آتے تھے, ہم کمائی کرتے تھے, ہماری کمائی کا ذریعہ تھا, کچھ کما لیتے کھا لیتے تھے, اب آپ چلے جانے کے بعد میں عرب میں کون آئے گا, کیا ملے گا, کیا کھائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہا کہ کعبے کو تجارت بنا لو, سال میں ایک مرتبہ لوگوں کو آنے کے لیے کہو, لوگ آئیں گے, تمہارے تجارت چلتی رہے گی, تمہارا گھر چلتا رہے گا. کیا کبھی سنا ہے؟ اب جو کہہ رہا ہے ایک آدھ بھائی آپ کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑے ہوش کے ساتھ, بڑی جرت مندی کے ساتھ اس منبر سے جو بات کہہ رہا ہے, کہ اس سے پہلے کبھی تم نے جستجو کی, سوچا ہے یہ الفاظ بکھیرے جا رہے ہیں, میری ذمہ داری کیا ہے. اللہ اکبر. کعبے کی حرمت کا کیا کہنا کہ ابراہ ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسان بچانے کے لیے سے بعد میں آئیں گے, میں چھوٹے پرندوں سے کام لوں گا, ابابل سے کام لے لیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود, نہ بالوں کا انداز صحیح, نہ داڑھی کا انداز صحیح, نہ نماز کا طریقہ صحیح, نہ نبی کی سیرت اور اخلاق صحیح, نہ قرآن کا پیغام صحیح. کیا ہوگا دوست, کب تک ایسی بے خودی کی زندگی جیتے رہے ہم لوگ. یہ آدمی یہ کہتا ہے, اور کہتا ہے شراب اگر کسی کے صحت کے لیے اچھائی کا ذریعہ بن سکتی ہے تو حرام کس نے کہا اسے؟ حرام تو 1400 برس پہلے کہا گیا تھا, اس وقت میں پینے والوں کے لیے کہا گیا تھا. وہ لوگ پیتے تھے, جشن مناتے تھے. آج اگر کوئی آدمی اگر اپنے اکیلے میں اگر پیتا ہے تو وہ قانون تو جب ختم ہو گیا, اب آپ پی سکتے ہیں آپ شراب کو. کیا برداشت کرو گے تم یہ بات کو؟ کیا کرو گے دوست, کیا کرو گے تم؟ آخر کدھر تمہاری زندگی جا رہی ہے؟ اور کہتا ہے, اس اینکر پوچھتا ہے کہ عورتوں پر اسلام کیسے کیسے ظلم کرتا ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. استغفر اللہ ربی, ستی کی رسم ختم کرنے والا مسلمان. ورنہ ہندوؤں کے پاس ایک رسم تھی کہ اگر شوہر مر گیا تو بیوی کو زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا. بیوی اگر مر گئی تو شوہر کو آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا, ایک ہی وقت میں دونوں ختم ہو جانا, زندہ آدمی آگ کے حوالے کر دیا جاتا. لیکن الحمدللہ ہم مسلمانوں نے اس ملک کو یہ تہذیب دی, انسانیت کا جذبہ سکھایا اسلام کے ذریعے سے, اور بتایا کہ نہیں, زندوں کی اہمیت ہے, مردوں کی اہمیت نہیں ہے. مردے کو جلایا جائے گا, زندوں کو بچایا جائے گا, اور آج تک وہ سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ. ہم نے تو یہ دیا اس ملک کو, ہم نے تو یہ سکھایا اس ملک کو. کیا ہو گیا ہے عزیزان محترم؟ غور کرو. پوچھا گیا کہ اسلام کیسا ظلم کرتا ہے عورتوں پر, تو یہ ظالم شخص جس کا نام طارق فتح, پاکستان سے جس نے بھگا دیا گیا تھا, اور جو کل تک پاکستان میں بیٹھ کر ہندوستان کو برا بھلا کہا کرتا تھا, لیکن آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں بولنے لگا, یہاں کی حکومت کو اچھا لگنے لگا, یہاں کی حکومت کو اچھا لگنے لگا, یہاں کی حکومتیں لا کر کے چینلوں پر بٹھا دیا. اب بولو کیا بولنا ہے. 40 کروڑ مسلمان پریشانی شکاری کا حال ہو جائیں اور اس کے جو ہے سازشوں کا شکار بن جائے, اور جو غیر مسلم حضرات جو ٹھنڈے دماغ والے ہیں, امن و سکون والے ہیں, ان کا دماغ خراب ہو جائے اور مسلمان ہندوؤں میں فساد ہو جائے, نعوذ باللہ. لیکن انشاءاللہ ہم مسلمان جب تک کہ سرزمین پر زندہ ہیں, سازشیں ایسی اٹھتے رہے گی, لیکن ہم ایسی سازشوں کا پردہ فاش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, پوچھا گیا کہ عورت پر اسلام کیسے کیسے ظلم کرتا ہے, تو سب سے پہلا ظلم جو بتاتا ہے یہ کہ عورتوں کو برقع پہنا کر اسلام بہت بڑا ظلم کرتا ہے. اسلام ظالم ہے, عورتوں کو برقع پہنا کر ان کے حقوق چھیننا چاہتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ذرا غور کرو عزیزان محترم, میرے نبی کی شریعت پر یہاں آنچ آ رہی ہے. 15 نومبر کو کچھ ہونے والا ہے, 15 سپٹمبر کو کچھ ہونے والا ہے. وہ کہاں گئے علماء, وہ کہاں گئے لوگ جو واویلا کرتے ہوئے سارے ہندوستان میں کہا گیا کہ نہیں 3 طلاق نہیں مانے جائیں گے, 3 طلاق مانے جائیں گے, 1 نہیں مانی جائے گی, 1 نہیں مانی جائے گی, 3 مانے جائیں گے. پتہ نہیں کیسے کیسے شوشے اٹھائے, تھا کچھ بھی نہیں.
खामा खा के एक प्रोपेगेंडा कर दिया, और आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम के खिलाफ में एक आदमी बैठ के कह रहा है, लेकिन इनके मुंह में आग आ गई कि कोई उठ के बोलने के लिए तैयार नहीं। अफसोस, जी न्यूज वालों ने हमसे आकर के इंटरव्यू लिया इसी मस्जिद के अंदर, हमने जो कहना था कह दिया, लेकिन उनको जो बताना था वही बताएं। उसके बाद हमने शहर के एक लोकल चैनल पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का मुकम्मल इसके खिलाफ में बोला हूं मैं, 1 घंटा। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के भरोसे पे। जब कहा गया तो तकरीबन फोन कॉल्स जो हमसे आए सवाल जवाब के लिए, कहने लगे हमको तो पता ही नहीं है इसके बारे में। इतनी बड़ी आबादी शहर की, इतने ज्यादा मुसलमान, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी मसाजिद, इतने नौजवान, इतने उलमा, और मुसलमान कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। फिर क्या पता है यारो? सीरियल के बारे में पता है, क्रिकेट के बारे में पता है, फिल्मों के बारे में पता है, कौन अड़ोस पड़ोस में किसके पास झांक रहा है पता है, किसकी शख्सियत को मजरू करना है पता है, क्या हलाल हराम करके खाना है पता है। लेकिन मेरे इस्लाम के खिलाफ में इतनी बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन उस साजिश के खिलाफ में मुझे पता नहीं तो मैं कैसा मुसलमान हूं? जरा गौर करके देखो अज़ीज़ान मोहतरम। ऐसी कई बातें हैं, और कहता है, हुकूमत से कहता है, मीडिया से कहता है, दुनिया के कानून से कहता है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अपने दाढ़ियों को बड़ी कर लो और मूंछों को तरशवा लो। पूरे मुसलमान अगर एक चेहरे के बन जाए इंशाअल्लाह ताला, तो फिर किसी दुश्मन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये जालिम इंसान कहता है, ऐ हुकूमत, ऐ कानून, ऐ मीडिया वालों, गौर से सुनो कि जिसकी दाढ़ी बड़ी हो और जिसके मूंछे तरशवे छोटे हो, समझ जाओ वो दहशतगर्द है, उसे उठाकर जेल खाने में डाल दिया जाए। मुझको तो कहेगा ना, आपको क्या कहेगा? वो जिसकी दाढ़ी नहीं है तो बेचारी बिल्कुल चिपकी हुई है, उसको क्या बोलेगा? वो उसको पता है ये पहले से नबी का दुश्मन है, इसके खिलाफ नहीं बोलना। उसके खिलाफ बोल के हासिल क्या है? उसको कुछ हासिल नहीं है। हासिल तो उसको हमारे जैसे लोगों से है। और फिर हमारा ताक़ुब शुरू हुआ, आए ऐसा कैसा बोल देते, वो वहां से फोन आ गया, यहां से फोन आ गया, वो लीडर साहब फोन कर रहे हैं, वो फलाने मिनिस्टर साहब फोन कर रहे हैं, करके बोल रहे हैं इतना बड़ा आदमी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आप कैसा बोलते हैं उसको? अरे कुछ नहीं बोले, बहुत बोलना बाकी है। अभी ये जुमे का मौका है, मैंने 2-3 बातें आपके सामने रख करके बात को खत्म करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जरूर ब जरूर एक एहतजाजी जलसा लेंगे इसके अंदर इंशाअल्लाह, और इसका मुकम्मल पर्दा फाश करके सारी मीडिया को पहुंचाएंगे। और याद रखना, मीडिया सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और मीडिया ये बात को नहीं बताएगा इंशाअल्लाह। ये बात ज़हन में रख करके चलो, आप नहीं बताएगा मुझे बातों को, लेकिन मुसलमानों में अवेयरनेस लाना बेहद जरूरी है। मुसलमानों को बातें बताना बेहद जरूरी है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े किसी भी जमात के होंगे वो, लेकिन बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान मौजूद हैं, इल्म का समंदर, इल्म का जखीरा मौजूद है पहले से ही हमारे पास। ये सफाचट को लाकर के तुम क्या इस्लाम समझाना चाहते हो? ये क्लीन को लाकर के चिकने आदमी को बिठाकर क्या इस्लाम समझाना चाहते हो? जो शराब पीकर हिंदुस्तान के एक फिल्म एक्टर के जो है फिल्म का गाना चल रहा है, बाजू में कुत्ता है, हाथ में शराब की बोतल है, और झूम कर नाच कर उसके गाने के अल्फाज को दोहरा रहा है, ऐसा शराबी आदमी इस्लाम समझाएगा हमें? क्या हो गया यारो तुम लोगों को? आखिर क्या हो गया? आखिर ये जवानियां तुम्हारी, क्या तुम चाहते नहीं कि तुम्हारी जवानी जन्नत में चली जाए? तुम ये चाहते हो कि जवानी को लेकर मैं जहन्नुम रसीद बन जाऊं? नहीं दोस्त, हमने बारहा कहा है आपसे, बारहा कहा है, आज भी ये भाई आपका अपील करेगा। हर भाई के पास यहां जितने बैठने वाले हैं, हर बहन के पास जितने बैठने वाली है, दिन में 1-2 घंटे तो इस्लाम के लिए निकाल सकते हो तुम, निकाल सकते हो तुम 2 घंटे इस्लाम के लिए। लेकिन नहीं, इस्लाम को तो मजलूम बना दिया हमने, और खुद जालिम बनकर इस्लाम पर हुक्मरानी करने वाले बन गए। हर जगह देखो चंदा करना है, चंदा करना है, चंदा करना है, मदरसा चलाना है चंदा दो, मस्जिद बनाना है चंदा दो, चुन्ना डलना है चंदा दो, इमाम साहब की तनख्वाह देना है चंदा दो, घर में लाइट का मीटर बनना है मस्जिद को चंदा दो। हाँ, पूरे घरों में पैसे जमा कर करके 10-10, 20-20 तोले सोना घरों में जमा रख रख करके तुम मस्जिद को आते हो तो 10 की नोट जेब में डाल के आते हो, अगर गलती से 100 की नोट पड़ जाती हो तो तुम परेशान हो जाते हो। हाय रे हाय, मतली हो गई, 10 रख के लाया था, उसके बाजू 100 की भी थी, जर्रा देख के डालता तो अच्छा था, झोली में पड़ गई, निकालूं कैसा? अब वो सारा दिन बेचारे का गुटके पाना रोक के गुजार लेता। अफसोस, सद अफसोस,
عزیزان محترم، کیا ہو گیا یار آخر؟ یہ کب تک ایسی بیزارگی کرو گے اسلام کے ساتھ؟ کب تک دھوکہ دیتے رہو گے اسلام کو؟ محبت پیدا کرو سینے میں اپنے اسلام، انشاءاللہ العزیز محبت پیدا کرو اپنے اسلام کی اپنے سینوں میں. یہی وہ اسلام ہے جو مجھے جنت کے دروازے تک لے جائے گا انشاءاللہ. یہی وہ اسلام ہے جو مجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا انشاءاللہ. یہی وہ اسلام ہے جو میدان محشر کی ہولناکی سے بچائے گا انشاءاللہ. یہی وہ اسلام ہے مجھے نبی کے دست حق پرست سے کوثر کا پیالہ دلائے گا انشاءاللہ. لیکن آج اس اسلام کا مذاق بنا کر جنت میں جانے کی خواہش میری اور آپ کی ہو گئی. آج اس اسلام کو اپنے خواہشات کے تلے رونتے ہوئے نبی کے ہاتھ سے کوثر کا پیالہ لینے کا یقین بن گیا ہے میرا اور آپ کا. اگر یہی حالات میں جنت اگر ملنا ہوتی عزیزان محترم، اگر انہی حالات میں جنت اگر ملنا ہوتی تو پھر ان دو بھائیوں کو جو ہے جنگ بدر میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سہل اور سہیل. اگر یہی حالات میں اگر جنت میں جانا اگر ہوتا تو میرا ابو ہریرہ حدیثیں بھی لکھ رہا ہے، نبی کی بات کو نوٹ کرتے جا رہا ہے حدیثوں کی شکل میں، چمڑوں پر، پتوں پر، کپڑوں پر لکھتے چلے جا رہا ہے. لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ اب اسلام کو بچانے کا وقت آ گیا ہے اور میدان جہاد میں جانا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑو اور دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے. میرا ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صرف حدیثیں لکھنے کی میری ذمہ داری ہے، میں حدیثیں لکھتے بیٹھوں گا، میں جا کر لڑنے کا عادی تو نہیں ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اس میرے مجاہد نے کہا یا رسول اللہ یہ لیجئے قلم، یہ لیجئے چمڑا، پھر آؤں گا تو آپ سے سن کر لکھ لوں گا. اسلام کو بچانا ہے، لائیے ہتھیار. میدان کاز میں کود جاتا ہے تو دشمن کی گردنوں کے انبار لگا دیتا ہے. تم کیا ہو؟ گٹکا کھا کھا کر بچوں کو جو ہے نا لاغر پیدا کر رہے ہو. تم گٹ سگریٹ پی پی کر اپنے سینوں کو ڈھانچہ بنا رہے ہو. تم کیا کیا کر رہے ہو تم؟ ذرا سوچو. دل اندر سے دکھتا ہے دوست جب کبھی بھی میں دیکھتا ہوں کسی ہوٹل کے پاس میرے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، بےہودہ گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک جم گھٹا جمع ہوا ہے، بیکار کی چل رہی ہے گفتگو، کوئی گٹکا تھوک رہا ہے، کوئی پان تھوک رہا ہے. تو میں رستے سے جاتے جاتے دیکھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ اللہ میرے ان مسلمان بھائیوں کو اسلام کا سپاہی بنا. دعا کرتا ہوں اور گزر جاتا ہوں. دل میں آگ لگ جاتی ہے، دل میں آگ لگ جاتی ہے. کیا ہو گیا آخر یارو؟ کیوں اتنی بیزار کی میرے بھائی؟ آؤ اسلام کی طرف یارو. کچھ نہیں ہوگا. جتنی غذا تم کو ملنی ہے نا دنیا میں اتنی ملے گی، اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا، یاد رکھو. ایک دانے کا لفظ کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک دانہ بھی اگر اس کی حیات کا باقی ہے تو وہ بھی میں حلق سے اتار دوں گا، پھر موت دے دوں گا اسے. کیا ہو گیا آخر؟ ایک صاحب نے ابھی حال میں کھانا کھایا اور فرمائش کر کے بنایا گھر میں. کہا کہ نہیں دوپہر میں جو ہے نا فلانے چیز بناؤ، میں کھانا چاہ رہا ہوں. آئے دسترخوان پر بیٹھا، اپنی پسند کی لقمے لینے لگے. بسم اللہ. ہنستا بولتا خاندان، ہنستا بولتا آدمی. حلق سے سارے کے سارے نوالے اتر گئے، کھانا ختم ہو گیا، پانی کا گلاس بھی چلا گیا. کچھ دیر بات کرتے کرتے گاؤں تکیے سے ٹیکا لگا کر بیٹھا آدمی. اللہ کا وعدہ مکمل ہو گیا کہ جتنی غذا اس کی دنیا میں موجود تھی اندر اتار دوں گا. اللہ نے وہ اتار دیا. کچھ ہی لمحہ گزرا، جیسے ہی آدمی بیٹھا تھا ویسے ہی غرق ہو گیا اور موت اس کو جنا کر کے وہ چکر لے کر کے چلے گئی. لوگوں نے کہا کہ ارے ابھی تو بات کر رہے تھے، ابھی تو کھانا کھایا، ابھی تو پانی پیا. ہر آدمی یہی کہے گا، میرے تعلق سے ہوگا تو یہ بھی کہے گا، آپ کے تعلق سے بھی ہوگا تو یہی کہا جائے گا. ارے اب بھی اچھے تھے بھائی، کلیج سنے ان کو، ہم کلیج ملے تھے. لیکن موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. اس موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو انشاءاللہ. اپنے آپ کو اسلام کا سپاہی بنا لو انشاءاللہ. چھوڑو یہ دنیا داری کا رواج، یہ دنیا داری کے چہل پہل، یہ تمام تر چیزیں. کیوں کہ میرا گھر جو میں گھر میں رہ رہا ہوں وہ میرا گھر نہیں ہے. میں اس کی چوکیداری کرتا ہوں، یا تو میں ایک مسافر ہوں، ایک مسافر خانے میں کھڑا ہوا ہوں. میرا اصلی گھر میرا خبر سے شروع ہوتا ہے. اس گھر پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، اس گھر پر کسی کی نیت خراب نہیں ہو سکتی، وہ گھر میں کوئی دوسرا داخلہ لے نہیں سکتا. میرا گھر رہے گا. وہ گھر کو اگر روشن دان بنانا چاہتے ہو، وہ گھر کو نورانی بنانا چاہتے ہو، اس گھر کو اگر اندھیرے سے بچانا چاہتے ہو، اس گھر کو سانپ اور بچھوؤں سے آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو آج میں اور آپ مل کے یہ تیاری کریں کہ انشاءاللہ جمعے کو خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے مسجدوں کو بھر دیں گے انشاءاللہ. 5 وقت حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ فلاح پر
دل بے چین اور تڑپ کر انشاءاللہ مسجدوں کو آ کر جمعے کی طرح بھر دیں گے انشاءاللہ. قرآن نہیں آتا قرآن سیکھ لیں گے انشاءاللہ. حدیث نہیں معلوم کر لیں گے انشاءاللہ. اور نبی کی سنت کو ہم معاف کر کے اتنی بڑی کر دیں گے کہ چہرے پر جو ہے نا نورانیت آ جائے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ صحیح طور پر قرآن پڑھنے والا بنا میرے پاک پروردگار. یا اللہ قرآن سمجھنے والا بنا اللہ. قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا اللہ. نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں میرے پاک پروردگار. ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار, ہم مجرم ہیں اللہ. لیکن یقین بھی ہے کہ تیری رحمت کی چادر ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. اپنے رحمت کی چادر میں ہمارے گناہوں کو سمیٹ کر ہمارے لیے مغفرت کا مزدہ سنا دے میرے پاک پروردگار. ہمیں ڈر لگتا ہے خبر سے لیکن نفس پرستی میں پڑے ہیں میرے اللہ. یا اللہ نفس پرستی سے بچا لے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اسلام کا سپاہی بنا دے میرے غفور و رحیم. اسلام کا چاہنے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے نیک شوہروں کا انتظام فرما میرے پاک پروردگار. جن لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے نیک جو ہے دلہنوں کا انتظام فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ اب جو سازش جو فتنہ ہندوستان کی سرزمین پر چل رہا ہے یا اللہ اس فتنے کو ختم کرنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما میرے پاک پروردگار. اے اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا جان اور مال دینے والا بنا دے میرے غفور رحیم. یا اللہ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.